شہادت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے موضوع پر حضرت مولانا لقمان علی پوری رحمۃ اللہ علیہ جنگ میں خطاب فرما رہے ہیں، سماعت فرمائیں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به ذلك هو الفوز العظيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ صاحب صدر گرامی قدر معزز حاضرین، دوستو، بزرگوں، بھائیوں، یہ ایام محرم جو ہیں یہ یاد تازہ کی جاتی ہے ان بزرگوں کی، ان ہستیوں کی جنہوں نے اپنی جانیں تو اللہ کے راستے میں دے دی لیکن حق کے جھنڈے کو زمین پہ گرنے نہیں دیا۔ شہادت کا مقصد اور فلسفہ یہ ہے کہ اللہ کے ہاں وہ واز، وہ تقریر مقرر کی پسند نہیں ہے اللہ کو۔ جس دور میں جس واز اور تقریر کی ضرورت ہو، ظالم سے ظالم حکمران کیوں نہ ہو، اسلام نے کہا کہ گردن دے دو لیکن باطل کے سامنے جھکو نہیں۔ ہر دور میں ایسا رہا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بڑی عظمت والا انسان کون ہو سکتا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے اسلام کی جب ضرورت پڑی، اسلام کو جب ضرورت پڑی تو اس اللہ کے بندے نے بھی اپنی جان دینے سے دریغ نہیں کیا۔ اتنی عظمت والا انسان، تو ہم کیا چیز ہے ان کے مقابلے میں؟ تو صرف اس لیے نہیں شہادت بیان کرنے کے ہم بیان کریں جیسے ذاکر بیان کرتے ہیں اور پھر رو کے گھر کو چلے جائیں۔ مطلب تو شہادت کا یہ ہے کہ جتنی بھی قربانی اسلام کے لیے ضرورت ہو ہم سب کلمہ کو وہ قربانی دینے کو تیار ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اس دور میں بھی تیار ہیں، مولوی بھی تیار ہیں، پیر بھی تیار ہیں، عوام بھی تیار ہیں۔ اللہ اللہ اللہ۔ بات یہ ہے کہ صرف سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید نہیں ہوئے، حضرت عثمان بھی شہید ہوئے، حضرت عمر بھی شہید ہوئے، حضرت علی بھی شہید ہوئے، حضرت حسین بھی شہید ہوئے، اور کئی ہزار صحابہ شہید ہوئے۔ حق کے لیے، دین کے لیے، اسلام کے لیے
جان سے پیاری چیز کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ نے فرمایا یہ آخری چیز ہے کہ یہ بھی قربان کرنی پڑے اپنی جان پیاری، تو یہ بھی میرے راستے میں پیارا نہ سمجھو اپنی جان کو۔ سب سے پیاری چیز جان ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ان کے بدلے میں نے تمہارے لیے جنت میں محل تیار کر رکھے ہیں، سونے کے محل تیار کر رکھے ہیں۔ ایسے نہیں کہ میں جان ایسے مفت لے لوں گا، ہے تو میری دی ہوئی جان، لیکن ان کے بدلے میں تمہیں جنت میں بہترین کوٹھی عطا کروں گا، سونے اور چاندی کے مال عطا کروں گا۔ تو اللہ تعالی ہمیں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پہ چلائے، صرف بطور یاد کے نہ بناؤ، عمل بھی کریں اس پر۔ اللہ عام علماء بیان کرتے ہیں کہ چھاتی پر شمر موجود تھا، عام بیان کرتے ہیں، لیکن سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے نماز پڑھنے دو، اور کوئی مطالبہ کیا؟ نماز ایسی اہم چیز ہے، فرمایا میری گردن اتارنے میں ذرا دیر کرو۔ مولانا آزاد رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میرے شہید کرنے کے بعد وہ برکات نہیں رہیں گے، لیکن ذرا دیر کرو، مجھے نماز پڑھنے دو تاکہ میری نماز قضا نہ ہو۔ جیسے اب نظام چلایا ہے ہماری حکومت نے نماز کا، سارا ملک نمازی بن گیا، ناظم الصلاۃ معمولی گندے دے باہر دھی دینا مشکی۔ حیرانی کی بات ہے، ناظم الصلاۃ وہ ہیں جنہوں نے پیدائشی کبھی استنجا نہیں کیا، اکثر ایسے ہیں، نہ خود پڑھی ہے اللہ نہ کلمہ آتا ہے، کل گئے یہ ہے ناظم الصلاۃ، باقی رہتا ہے ناظم رمضان۔ سبحان اللہ۔ کیوں بھائی؟ یہ حسین کا تو نام لے کے روتے ہو کہ جی حسین نے بڑی قربانی دی تھی، ہاں صحیح، حق کے سامنے گردن نہیں جھکی، اور ہم نے بھی ظالم حکمرانوں کو کبھی حق کہا ہے؟ اللہ 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 اللہ، ہم تو نہیں مانتے، موجودہ حکومت کے ہر اس قانون کو ماننے کو تیار نہیں ہے جو حدیث قرآن کے خلاف ہے، نہیں مانتے ہم، جو تمہاری مرضی ہے سزا دے دو، تمہاری سزا بھگتی جا سکتی ہے، خدا کی سزا نہیں بھگتی جا سکتی، بہت خوب، جو تمہاری مرضی ہے کر گزرو، واہ مولانا واہ، کیا ہو جائے گا؟ جیل میں ڈال دو گے، سزا دے دو گے، لیکن انشاءاللہ ابھی ہم رہا ہو رہے ہوں گے کہ تم بسترے باندھ کے جا رہے ہو گے۔ یہی تو ہوا نا، ہم جیل میں جا رہے تھے اور جب جیل میں پہنچے تو دوستوں نے کہا جی کب رہائی ہوگی؟ میں نے کہا جب ان کی رہائی ہوگی۔ ہم نکل رہے تھے تو بھٹو پارٹی والے داخل ہو رہے تھے، ہمارے ہر صدر کا مقدر اور وزیر کا ایسا ہے لکھا ہوا، اب چاچے کی بیماری آ گئی ہے، انشاءاللہ تعالی تسلی کرو، مولویوں ڈرو نہیں، تمہاری زکاتیں بھی نکلیں گی جو تم کھا چکے ہو، تمہاری زکاتیں بھی نکلیں گی، فکر نہ کرو۔ ہاں کبھی تم نے یہ کہا کہ یہ حرام ہے؟ کہ تم نے کہا کہ غریب کو شام کی روٹی نہیں ملتی اور ہمارے گدے بچھے ہوئے ہیں گھروں میں؟ عشر خلاف شریعت ہے، ٹیکس بھی لو، عشر بھی لو، زکات بھی لو، جی آباد پر بھی ٹھیکہ بھی آنا اور غیر آباد زمین پر بھی لو، یعنی کاشتکار غریب مزدور کو ننگا چوک میں کھڑا کر دو۔ کیا ان کے خلاف جہاد نہیں آیا؟ حضرت حسین کا نام لے کے 18 آنسو بہانے والوں، مگر مچھ کے آنسو بہانے والوں، اسلام ادھر اجازت نہیں دیتا۔ اللہ اللہ اللہ، نماز نہیں چھوڑی، فرمایا گردن اتار دو، نماز نہیں چھوڑوں گا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں حکومت سے کہتا ہوں ناظم الصلاۃ تو بنا دیے، ناظم الصلاۃ تو بنا دیے، پولیس ساری نمازی ہو گئی، ڈی سی پکا نمازی ہے، ایس پی صاحب ساری رات نوافل پڑھتے ہیں، کیا خیال ہے آپ کا؟ چلو مان لیتے ہیں صدر صاحب نماز پڑھتا ہے،
یہ ہمارا گورنر بھی نماز پڑھتا ہے. یہ ناظم الصلاۃ بھی غریب کے لیے ہے. سارا کام غریب کے لیے, سزا بھی غریب کے لیے. اللہ قرآن کہتا ہے الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین. او میری دھرتی پہ بسنے والے, میری زمین پہ رہنے والے, مرد ہو یا عورتیں, چھوٹے ہو یا بڑے, کتنی تف کی بات ہے کہ میری زمین پر رہو اللہ اور قانون غیر کا تسلیم کرو. دعویٰ اسلام کا قانون بتا دیا گیا. اللہ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء سبحان اللہ وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. سبحان اللہ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب. میں صرف بادشاہ نہیں ہوں, میں بادشاہوں اور شہنشاہوں کا شہنشاہ. اللہ اللہ صرف بادشاہ نہیں, میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں. ملک دے دوں میری مرضی, چھین لوں میری مرضی, اور شہنشاہوں کو سولی پہ لٹکوا دوں, غلاموں کو شاہی دے دوں میری مرضی. سارے میرے اختیار ہیں. لیکن افسوس کی بات ہے کہ بھول کیوں جاتے ہو؟ ایک سیکنڈ نہیں گزرتا بھول جاتے ہو. راستہ وہی ہے, سڑک وہی ہے, گلی وہی ہے, لین وہی ہے. جب تخت پہ آتے ہو تو مجھے بھلا دیتے ہو. اللہ اللہ فرمایا زمین میری ہو, ملک میرا ہو, بندے میرے ہوں, اور قانون کفر کا چلے, میرے سامنے جواب کیا دو گے؟ اللہ جب اللہ تعالی راضی ہوتا ہے, اگر بادشاہ نیک ہے سمجھ لو رعایا پر خدا راضی ہے. اگر بادشاہ ظالم ہے سمجھ لو رعایا پر خدا ناراض ہے. امیر المومنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت مبارکہ تھی کہ رات کے حصے میں عشاء کی نماز کے بعد پہرا دیتے تھے. گلی کوچوں میں درہ ہاتھ میں ہے, کھدر کا کرتا ہے جن پہ 70 چمڑے کے پیوند لگے, کھدر کی چادر اور دامن نیچے بندھا ہے, ہاتھ میں درہ ہے. اس دروازے پر, اس دروازے پر, اس گلی میں کوئی بیمار تو نہیں, کوئی دکھیا تو نہیں, کوئی بھوکا تو نہیں. ہاں صدر صاحب جیویں دیر تو نہیں جیویں صدر سادے ہتھے آویں پورا. یہ سپاہی بیچارے تنخواہ 500 سپاہی کی اور جاگے ساری رات. ہاں بچے ان کے 10 وہ نہ لڑو, وہ میوں وہ صدر آ رہا ہے, بیٹھ جاؤ. اور بابا تو بھی غصہ. اللہ اللہ اسی ڈال دے جب برکت ہے, آرام دیا تھا. چپ کرو بھیا, پترو چپ کرو سونے. تو سپاہی کی تنخواہ 500, جو ایئر کنڈیشن میں سوئے ان کی 10,000. دیا سوا, باقی اللہ کا فضل سوا. اور قانون ایسا ہے ماشاءاللہ,
جس سپاہی کا پتہ لگ جائے کہ اس بیچارے نے رشوت لی ہے معطل. قانون صرف ایسے چو تک جاتا ہے تھندار تک، پھر اوپر کو نہیں جاتا، ڈنڈے لگتے ہیں. یہاں تک قانون. ساری رات پہرا بھی غریب پولیس والے دیں، تنخواہ بھی ان کی تھوڑی. اور صاحب بہادر ساری رات نیند کریں، بیچارے اردلی چپراسی سپاہی پولیس والے خبردار. صاحب بہادر یہ سپاہی کو نہیں کہتے صاحب بہادر، ایس ایچ او کو نہیں کہتے صاحب بہادر، کہتے ہیں ایس پی کو، ڈی سی کو، پھر جو اس کے اوپر ہے ان کو. یہ ایسے بہادر ہیں کہ اکیلے پیشاب کے لیے باہر نہیں جاتے ہیں بہادر. یار الٹا چکر ہے. صاحب بہادر رات کو باہر نہیں جا سکتا، باہر سے بھی پہرا اندر سے بھی پہرا. صاحب بہادر روٹی نہیں کھا سکتا جب تک کہ ڈاکٹر ٹیسٹ نہ کرے مر رہا ہے. نہ پانی پی سکتا ہے، نہ کھانا کھا سکتا ہے، نہ مکان کے باہر نکل سکتا ہے. آپ حیران ہوں گے کہ کیا کریں آپ. چھوڑے یار دیکھا وقت دیتا رہا ہے جی. یہ صدر ہمارے صدر ضیاء الحق دامت برکاتہم العالیہ ملتان تشریف لائے تو ایک ہمارے تنظیم کے دوست ہیں وہ ذمہ تو مجھے ملنے آئے. ان کا رقبہ میرا رقبہ برابر ہے. وہ آگے میں نے کہا یار خیر ہے، کہنے لگے یار یہاں جو ہے نا تیرے ہاں درخت جو ہے بڑے گھاٹا سا ہے. میں نے کہا آج دن تیرے پاس گزاروں. تو میں نے کہا یار صدر صاحب کو جو ملنے گئے تھے، کہنے لگے میرے ابے کی توبہ میں پھر نہیں جاؤں گا. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے اللہ وہ تو خدا کا عذاب ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے 26 جگہ تلاشی ہوتی ہے، 26 جگہ. پھر وہ کہنے لگا ایمان سے میں نہیں بتلا سکتا کہ کیا کیا چیز کی تلاشی ہوتی ہے. اور میں کیا مرزا صاحب کی تلاشی ہوتی ہے. کیا زندگی ہے ان کی، کیا زندگی ہے ان کی. خدا کی قسم زندگی ہماری ہے. آگے پولیس، پیچھے پولیس، دائیں پولیس، بائیں پولیس، ایسے حفاظت کرتے ہیں جیسے اکلوتے بیٹے کی کوئی. مولوی حق نواز کو کوئی قتل کر سکتا ہے؟ کسی کے باپ کی طاقت ہے. کیوں؟ اتنی نگرانی ہے پولیس کی. کہتے آیا اتنی درد ہے کہ آیا ہائے ہے. وہ غیرت والے کی زندگی ہے، دلے کی کوئی زندگی نہیں. خدا کی قسم غیرت والے. اور میں پوچھتا ہوں چھپنے والے مولویوں اور پراٹھے پہ مرنے والے ضیاء کو جھک کے سلام کرنے والے، ہم خدا کے آگے جھکتے ہیں. کراڑ ضیاء اکٹھے کرو محمد پاک کے جوتے کی غبار کے برابر. زکات کے لیے زمینیں بیچتے ہو اور بہانہ اکابر کا لیتے ہو. ہمارے اکابر ایسے تھے. میں کراچی کے دفتر ختم نبوت میں تھا، شادی کے سامنے ایک آدمی نے 28,000 کے نوٹوں کا ڈھیر لگا دیا. 28,000 روپے کے نوٹ 50 کی بات ہے. تو شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے دیکھا بھی نہ، پان لگا رہے تھے. ہاں بھائی کیوں لائے؟ کہنے لگے آپ مکان بنوائیں. میں قبر کے مکان کی تیاری کر رہا ہوں، مجھے اس پیسے کی ضرورت نہیں. ان کی باتیں کرتے ہو، اکابر کا نام لے تو بھگوڑے جیل سے ڈرنے والے. تم کہہ سکتے ہو، ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے 7 سال میں ضیاء الحق جیسی ظالم حکومت کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی ہے. بات اگر ماشاءاللہ ہے تو الحمدللہ اکابر کی سنت کے مطابق حق کہاں ہے، ہٹے نہیں ہے. اور رات تمہاری بھی گزر جائے گی، رات ہماری بھی گزر جائے گی، دن تمہارا بھی گزر جائے گا، دن ہمارا بھی گزر جائے گا. حضرت واعظ نے پی کر میں یہ اچھی چال کی، محتسب سے جا ملے رندوں کے مخبر ہو گئے. حضرت واعظ نے پی کر میں یہ اچھی چال
عمل کی محتسب سے جا ملے رندو کے مخبر ہو گئے یاران چے قدر راہ دو رنگی دارم مصحف بابغل دین فرنگی دارم پیوستائی باہم چو مہرا ہے سترنج در دل ہما فکر خانہ جنگی دارم. یہ نرم تقریر یاد ہے حلوے کھواؤن والا. ہاں یہ تجھ والا تقریر یاد کوئی نہیں. ہماری فضل الرحمان تو بچہ ہے. کیوں جی وہ ماض اور محمد نوجوان تھے. وہ میدان میں نبی پاک نے ان کو قبول نہیں فرمایا تھا. تمام صحابہ کے برابر صف میں کھڑے تھے. نہیں کھڑے تھے. اللہ اکبر. پر کھڑے بھی یوں تھے کہ اسلام کے سب سے بڑے دشمن کو انہوں نے قتل کیا. کیا اللہ تعالیٰ بچوں سے خدمت دین کی نہیں لے سکتا؟ میں خدا کی قسم یہ قرآن میرے ہاتھ میں ہے. میں بخاری صاحب کے ساتھ رہا. اب مجھے جانتے ہیں میں شاہ جی کے ساتھ کئی دفعہ آیا. لیکن اس دور کا سب سے بہادری میں نمبر لے گیا ہے تو مولوی فضل الرحمان ہے. دماغ سے بغض نکال دو. ہوش کرو نوجوان مولویوں. اگر بوڑھے ہو کام نہیں کر سکتے تو ٹانگیں نہ کھینچو. آرام سے بیٹھو اللہ اللہ کرو. خاتمے کا انتظار کرو. ایسا بہادر آدمی صدیوں میں نہیں ملتا. بتلاؤ تو صحیح ضیاء الحق سے کیا کچھ نہیں منوا سکتا. مسجد میں بیٹھا قرآن کے آگے میں بیٹھا ہوں. اللہ کے بندے وزارت چاہے جو مرضی آئے چاہے فضل الرحمان کو ملتی ہے ہر چیز. لیکن غریب ہو کے زمین نہیں جائیداد نہیں کوئی چیز نہیں. لیکن کہتا ہے کہ میں تیرا منہ جیسے میرے ابے نے فیصلہ کیا تھا نہیں دیکھا میں بھی نہیں دیکھوں گا. پولیس وہاں جا کے گرفتار کر کے چھوڑا گھر میں. وہ بھی وہی تھے اور یہ یہاں پہنچ گیا. ملتان میں آ کے حدیث پڑھانی شروع کر دی. یہ بہادر آدمی ایسا بہادر آدمی آخر تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں دو بندوں کی قیادت خدا نے باقی رکھی ہے اور رہے گی. اللہ 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 اللہ. جناب نورانی صاحب سے اوائل میں ملاقات ہوئی. کہنے لگا بھی ایسا زیرک آدمی میں نے نہیں دیکھا. اور بی بی سی میں بیان فضل الرحمان کا ویس آف امریکہ بات کرے فضل الرحمان کی. یہ تمہاری گردنیں اونچی ہونی چاہیے کہ خدا نے جو بندیت کی گردن اونچی کر دی. کسی مولوی کو اتنی اہمیت نہیں نوجوانوں میں جتنی مولانا فضل الرحمان کو. یہ میں دعوے سے کہتا ہوں. اور میں اور کہتا ہوں کہ میں شاہ جی کا خادم ساتھ رہا ہوں. یہ جو مولوی چیم ہوئے کرتے ہیں میرے سے ان کی جیل زیادہ ہے. لاؤ بڑے بڑے مولوی میرے سے زیادہ جیل ہے ان کی. کہ ہم پاگل ہو گئے اس کے بچے کے پیچھے لگ گئے. ہمیں خوشبو آتی ہے اکابر کی فضل الرحمان سے. حضرت نانوتوی کا نام لینے والوں پھر زکاتیں چھوڑ دو یا نانوتوی کا نام چھوڑ دو یا سرکار سے زکات لینی چھوڑ دو. حیران ہوں گے آپ کہ جب انگریز نے علماء دیوبند کو سولی کے تختے پہ لٹکا لٹکا کے تھک گیا. آگ میں جلا جلا کے تھک گیا. سور کی کھالوں میں زندہ سل کے آگ میں جلانے کے بعد تھک چکا اور ہتھیار ڈال دیے. خدا کے بندے سزائے اور قتل کرنے والی حکومت تھک گئی لیکن سزا بھگتنے والے نہ تھکے. تو پھر اس نے ہاتھ دراز کیا جو بندی حضرات کی طرف اور سر میاں محمد شفیع جو وائسرا کی کونسل کا سب سے پہلا ممبر تھا مسلمانوں میں جو عہدیدار تھا ان کو کہا کہ جاؤ بات کرو. کیا بات کرو کہ دیوبند کا مدرسے کے تمام اخراجات میرے ذمے.
تنخواہیں میرے ذمے، بلڈنگیں میرے ذمے. برطانیہ سرکار نے کہا صرف علماء سے یہ بات منوا دو کہ قبول تو کر لیں. کیا جرم تھا؟ مال تو ہمارا تھا، ہندوستان کے پیسے کمائے ہوئے تو کہ باپ کے انگریز کے تو نہیں تھے، ہمارے خون پسینے کی کمائی تھی. 9 کروڑ اس وقت کا، 9 کروڑ 9 کروڑ 9 لاکھ 9,909 روپے روزانہ انگریز. حضرت مدنی نے لکھا ہے کہ اتنی ہندوستان سے خرچہ ہو کے بچت ہوتی تھی لندن کے خزانے میں روزانہ. جب ہمارا خزانہ تھا تو حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کا، جب وہ انور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اس وقت صدر مدرس تھے، حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ جیل میں تھے، تو سر شفیع گیا اور یہ جا کے کہا جناب یہ پیش کیسے کیوں چلتے کرتے ہو، ملک تمہارا ہے، خزانہ تمہارا ہے، لے لو. تو انہوں نے حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کا وصیت نامہ حضرت انور شاہ صاحب نے سامنے رکھ دیا. اس میں لکھا ہے کہ کسی عالم کو دین کے لیے، دینی مدارس کے لیے کبھی بھی حکومت سے مدد نہیں لینی چاہیے، ورنہ اللہ کی رحمت کا دروازہ رزق والا بند ہو جائے گا. جب پانی ٹھنڈا کوئی پلائے گا تو ہمیں شکریہ تو ادا کرنا ہوگا. پچھلے سال میں جیل میں تھا، نظر بند تھا ملتان جیل میں. تو جب میں جیل میں اصل میں گیا تھانے میں، تو انہوں نے کہا جناب آپ گرفتار ہیں. میں گیا ایک آدمی کو چھڑوانے کے لیے، انہوں نے کہا آپ خود گرفتار ہیں. بہت اچھا جناب. میں نے کہا پھر کیا حکم ہے؟ کہنے لگے جی یہ کار کھڑی ہے، تشریف رکھیے. میں نے کہا میرے پاس کپڑے نہیں، بسترا نہیں، میں تو نہیں جاتا جب تک سامان میرا نہ لاؤ. آخر وہ منگوایا گیا، بیٹھ گیا کار میں. اللہ، ارے جیل میں جا کے تو دیکھو وہ نیلے پیلے مولوی ہو. ہاں اب ہم مولوی ہیں پوڈر نما مولوی. ایک ہو گیا سپرے فون. تو میں جب کار میں بیٹھا تو جو ایس ایچ او تھا اس نے کہا مولوی صاحب زندگی بھر آپ لوگ جیل میں رہیں گے؟ میں نے کہا جی تم ظلم رہے گا مقابلہ کرتے رہیں گے. اس نے مجھے راستے میں ہتھ کڑی نہیں لگائی، نماز پڑھائی. نماز پڑھانے کے بعد اس نے کہا کھانا کھانا ہے؟ میں نے کہا بالکل. اس نے کہا آج بھنا ہوا مرغا آپ کو کھلاتا ہوں. جی بڑی مہربانی. کہنے لگا اس لیے کھلاتا ہوں کہ آپ حق کہنے والے لوگ ہیں. رات کے 10 بجے وہ مجھے کھانا کھلا کے جیل میں لے گیا. اللہ کی قسم جب میں نے جیل کی ڈیوڑی میں قدم رکھا تو آگے دوسرے بھائی کرے لکمان آپ کیسے آگے؟ میں جیسے روزانہ آتا ہوں. ایک نئی گل ہے. کہنے چائے پیو گے؟ میں نے کہا بڑی مہربانی. تو چائے کے 2 کپ تیار تھے ڈیوڑی میں، تو انہوں نے مجھے چائے پلائی. اچھا بھائی پھر کہنے لگے جی مولوی صاحب کو جا کے بہترین کمرہ دے دو. بہترین کمرہ جیل میں. انہوں نے میرا بستر اٹھایا، بکسا اٹھایا، گئے. اللہ اتنی گندی کوٹھی. انہوں نے کہا جناب سب سے بہترین کوٹھی ہے ہمارے علم میں، بہترین، نہ کوئی بتی، نہ کوئی جناب بلب، نہ کوئی کمبل. انہوں نے کہا آج رات گزارا کر لو. بستر بچھایا، میں سو گیا. سویر ہوئی، صبح ڈنگ صاحب آ گئے. ڈپٹی صبح سنگ صاحب ہاں جناب مولانا آپ کا کیا حال ہے؟ رات اچھی گزری؟ میں نے کہا الحمدللہ. کہنا کہ کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ میں نے کہا ایک رات آپ اس سیل میں گزار لیں پتہ لگ جائے گا کہ تکلیف ہوئی کہ نہیں. پاگل کے بچے، جیل ہے ہی تکلیف کا گھر. اللہ اکبر. اتنی گندی جیل میں نے زندگی میں نہیں دیکھی. ایک لاڑکانے کی جیل اور ایک ملتان کی ڈسٹرکٹ جیل. یہ ایسے سمجھو کہ دنیا میں جہنم ہے. لاڑکانے کی جیل اتنے پوچھڑ والے رینٹ کمبلو میں نہیں پہلے کرے جانے دروازے بچے گئے. اللہ اللہ اللہ. پھر سندھی اللہ 6 مہینے کپڑے نہیں دھوتے. اللہ اللہ. لاڑکانے جیل میں گیا تو مجسٹریٹ نے مجھے کہا آپ نے صدر ایوب کو کیوں گالیاں دی؟ میں نے کہا جی اب تو ہو گئی، واپس تو نہیں آ سکتی. بتلائیے کون سی گالی میں نے دی؟ بڑا موٹا مجسٹریٹ تھا. ایک جملہ میں نے کہا کہ صدر تو 1 ہفتے کا مہمان ہے. نہیں نہیں ایک اور جملہ ہے پڑھ کے سنائیے. اب میں وہ آمد نہ بتلاؤں.
نہیں ایک اور بھی بات کہی آپ نے بھائی میں ساری دیاری کیسے پڑھوں، آپ کو یاد نہیں ہے؟ میں نے کہا سال کی تقریر ہے مجھے کیا پتا،